بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ دینی مدارس کے معاملے کو غیر ضروری طور پر الجھا دیا گیا ہے۔ ہمارا علماء سے کوئی اختلاف نہیں، ہماری شکایت صرف اور صرف ایوان صدر اور صدر مملکت سے ہے۔ حکومت کے منظور کردہ بل پر صدر نے اعتراض کیوں کیا؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ آج کل سیاست میں مدارس کی رجسٹریشن پر بحث کی جا رہی ہے۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے لیے بل حکومت نے تیار کیا تھا۔ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر الیکشن سے قبل شہباز شریف کی حکومت میں لائے جانے والے مسودے کو منظور کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد بل کو دونوں ایوانوں سے اتفاق رائے سے منظور کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم کے بعد بل پر دستخط کیوں روکے گئے؟ جس مسودے کی تیاری میں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں شریک تھیں، اس پر صدر آصف زرداری کے پاس دستخط نہ کرنے کی کیا گنجائش موجود تھی؟ کیا بل کے معاملے اور تمام تر مراحل میں ریاستی ادارے شامل نہیں تھے؟ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے ہمارے ان علماء کرام یا مدارس کی وہ تنظیمیں جو ڈائریکٹوریٹ جنرل برائے مذہبی تعلیم کے تحت رجسٹر کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اس کا سارا نزلہ ہم پر کیوں گر رہا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ معاملے کو غیر ضروری طور پر الجھا دیا گیا ہے۔ جنہوں نے علماء کو بلایا وہی اس کی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے علماء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا کسی مدرسوں کی تنظیم یا علماء سے اختلاف نہیں ہے۔ جنہوں نے مسودہ تیار کیا ان کے کہنے پر یہ شور برپا کر رہے ہیں۔ الیکشن سے قبل جو مسودہ تیار کیا تھا وہ بھی تو سرکار نے بنایا تھا۔ ہمیں مدارس کی نئی تنظیموں وفاق کے بنائے جانے پر ہمیں تحفظات ہیں۔ کیا مدارس کی ان تنظیموں کو تقسیم کرنے میں اداروں کا ہاتھ نہیں تھا؟ جس نے یہ تقسیم کی تھی کیا وہ باقی تمام معاملات میں مجرم تھا اور اس حوالے سے صحیح تھا؟ سربراہ جمعیت علماء اسلام کا کہنا تھا کہ علماء اکرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے اشاروں پر آپ نے محاذ اٹھایا ہے یہی اس سب کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کس کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں؟ ڈی جی ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بنا ہے۔ ہم اس ملکی قانون کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں جس کے تحت ملکی رفاہی تعلیمی ادارے NGOs رجسٹر ہو رہے ہیں۔ صرف دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے سوال کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مزید کہا کہ ہم معاہدے کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے لیکن ایکٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری شکایت صرف ایوان صدر اور صدر مملکت سے ہے۔ صدر مملکت نے جب آئینی ترامیم پر دستخط کر دیے تو پھر اس بل پر دستخط کیوں روکے گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہمارا ذمہ دار صرف ایوان صدر ہے۔ کیا صدر مملکت پارلیمان سے منظور کردہ بل پر 2 مرتبہ اعتراض بھیج سکتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہمارا دعویٰ ہے کہ ایکٹ بن چکا، صدر نے ایک اعتراض بھیج دیا، اس کے بعد اگر آئینی مدت کے اندر اس پر دستخط نہیں کیے تو حکومت اسے گیزٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے۔ ذمہ دار لوگ کیسے ملک کو بحرانوں کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں؟ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے مزید کہا ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایکٹ پاس ہو چکا، اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر دیا جانا چاہیے۔ ڈائریکٹوریٹ بنانا مدارس کے اندر مداخلت ہے۔ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ جتنے مدارس میں حکومت نے مداخلت کی وہ مدرسہ نہیں رہا۔ اس مسئلے پر عدالت سے رجوع کرنا پڑا تو کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ علماء اکرام دانش مندی کا مظاہرہ کریں۔ جنہوں نے یہ بل بنایا وہی آپ کو اکسا رہے ہیں۔ بل جب منظور ہوا اس وقت حکومت کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اب 2 ماہ بعد اچانک انہیں کیسے خیال آ گیا؟ اگلے لائحہ عمل کے حوالے سے سوال پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے پورے ملک میں احتجاج اور مظاہرہ کرنے کا طے کر لیا۔ سرکار اگر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی تو ہمارے پاس عوام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ وزیر اعظم صدر مملکت میاں نواز شریف ایک ہی پیج پر نظر آ رہے ہیں۔ اگر ان کے درمیان اختلاف ہوتا تو ایوان صدر کو بل پر انہیں وزیر اعظم کو جواب دینا چاہیے تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہمیں تمام مکاتب فکر اور مدارس دینیہ کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ جنہیں بلایا گیا تھا ان کی اپنی صفوں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دونوں فریق کے درمیان بات چیت سے حل نکلتا ہے تو ہم اس چیز کے قائل ہیں۔ اگلے حکم تک مسلم عبادت گاہوں کے سروے اور مقدمہ کی سماعت پر روک
ورشپ ایکٹ مقدمہ پر جمعیت علماء ہند کی پٹیشن پر سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کیا خیر مقدم۔ تفصیلات کے مطابق سنبھل شاہی جامع مسجد ثانیہ اور اجمیر درگاہ پر ہندوؤں کے دعوے کے پس منظر میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کے تعلق سے داخل پٹیشن پر سپریم کورٹ آف انڈیا میں سماعت عمل میں آئی، جس کے دوران سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ سناتے ہوئے مسلم عبادت گاہوں کے خلاف قائم مقدمات پر فوری روک لگا دی اور نئے مقدمات پر کارروائی کرنے سے نچلی عدالتوں کو منع کر دیا ہے۔ عدالت نے مسلم عبادت گاہوں کے سروے پر بھی روک لگا دی ہے، نیز نچلی عدالت کو کسی بھی طرح کا حتمی فیصلہ دینے سے منع کر دیا۔ عدالت نے مزید کہا کہ عبادت گاہوں کے تحفظ کا قانون ایسے مقدمات کی سماعت کرنے سے روکتا ہے، لہٰذا جب تک سپریم کورٹ اس قانون کی آئینی حیثیت پر فیصلہ صادر نہیں کر دیتی، نچلی عدالت مقدمات کی سماعت نہیں کر سکتی ہیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے جنرل آف انڈیا تشار مہتا کو مرکزی سرکار کی جانب سے جواب داخل کرنے کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت دی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے اسے ایک بڑا اور اہم فیصلہ قرار دیتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا کہ امید ہے کہ اس فیصلے سے ملک میں فرقہ پرستی اور بدامنی پھیلانے والوں پر روک لگے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ معاملہ کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے عدالت اس پر اپنا حتمی فیصلہ دے گی، تاہم یہ عبوری فیصلہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا اور اہم فیصلہ ہے، کیونکہ عدالت نے اگلا حکم آنے تک مسلم عبادت گاہوں کے سروے پر نہ صرف روک لگا دی ہے بلکہ نچلی عدالتوں پر بھی نئے مقدمات درج اور سماعت کرنے پر پابندی عائد کی ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ سنبھل کی شاہی جامع مسجد کے سروے کی آڑ میں وہاں جو کچھ ہوا یا اب بھی ہو رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ مسجدوں اور درگاہوں پر مندر ہونے کا دعویٰ کر کے اور ان کا سروے کرانے کی آڑ میں فرقہ پرست عناصر ملک میں بدامنی پھیلا کر صدیوں پرانے امن و اتحاد اور بھائی چارے کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی بنیادی سبب ہے کہ ایسے لوگوں کو عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق 1991 کا قانون کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے اور وہ اسے کسی نہ کسی طرح رد کرانے کی خطرناک سازش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے سپریم کورٹ میں اس قانون کے خلاف 2022 میں ایک پٹیشن داخل کرائی گئی۔ جمعیت علماء ہند نے اس کی مخالفت میں اور مذکورہ قانون کے حق میں سپریم کورٹ کا رخ کیا۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے آگے کہا کہ ہم نے بابری مسجد پر آنے والے فیصلے کو دل پر بھاری پتھر رکھ کر قبول کیا تھا کہ چلو اب ملک میں کوئی مسجد مندر تنازع نہیں پیدا ہوگا اور ملک میں امن و امان اور بھائی چارہ کی فضا قائم ہوگی، لیکن ہمارا یہ یقین غلط ثابت ہوا۔ آج ایک بار پھر اسی طرح ملک کے حالات کو دھماکہ خیز بنا دینے کی سازش ہو رہی ہے جس طرح بابری مسجد تنازع کے دوران فرقہ پرستوں نے بنائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں نچلی عدالتوں کا رویہ اور طریقہ انتہائی مایوس کن رہا۔ اگر نچلی عدالتیں سوجھ بوجھ سے کام لے کر حکم نہ جاری کرتیں تو سنبھل میں 5 بے گناہ نوجوانوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا۔ آج بھی وہاں کے لوگوں کے ساتھ انتظامیہ اور مقامی پولیس وحشیانہ سلوک کر رہی ہے۔ باہر کے لوگوں کو وہاں جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایسے میں وہاں کے زخم خوردہ مظلوم مسلمان کسی سے انصاف کی فریاد بھی نہیں کر سکتے۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو آج کا فیصلہ ایک بڑا فیصلہ ہے۔ اب کوئی نیا سروے نہیں ہوگا اور نہ ہی نچلی عدالتیں کسی نئے معاملے پر سماعت ہی کر سکیں گی۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ حتمی فیصلہ 1991 کے قانون کے حق میں ہوگا، کیونکہ یہی وہ قانون ہے جو ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی اور مذہبی شدت پسندی کے جنون کو روک سکتا ہے۔ افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین الحاج خلیل الرحمن حقانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین الحاج مولانا خلیل الرحمن حقانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ گزشتہ روز ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ افغانستان کے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی نے صوبہ پکتیا کے گردی خیری ضلع کے سرانی کے علاقے میں پڑھائی، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ اہم رہنماؤں میں نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر، وزیر خارجہ امیر خان متقی اور کابینہ کے کئی دیگر وزراء بھی شریک تھے۔ 70 سالہ حقانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو صوبہ پکتیا ضلع گردہ سیڑھی میں آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ ترکیہ نے دمشق میں اپنا سفیر مقرر کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ترکی نے شامی دارالحکومت دمشق میں اپنا ناظم الامور مقرر کر دیا ہے۔
شام میں مارچ 2011 کو شروع ہونے والی عوامی تحریک کے باعث ترکی اور شام کے سفارتی تعلقات خراب تھے اور ترکیہ کا سفارت خانہ بند تھا۔ ترکیہ کی جانب سے موریتانیہ کے لیے ترک سفیر ابراہیم کور اوغلو کو ناظم الامور کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ بحرین نے شامی تحریک کو سراہا۔ تفصیلات کے مطابق خلیجی ملک بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے شام کی ملٹری آپریشنز مینجمنٹ کی کمانڈر ان چیف محمد اشرا کو خیر سگالی کا پیغام دیتے ہوئے شام کی خود مختاری کی بحالی اور شامی عوام کے قتل عام کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ بحرین شام کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ خیال رہے کہ یہ شام کی نئی انتظامیہ کے لیے کسی خلیجی ملک کے سربراہ مملکت کا پہلا پیغام ہے۔ اسد حکومت کا تختہ الٹنے میں کسی ملک کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز شام میں تحریر شام کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ کلب حکومت کا تختہ الٹنے میں انہیں دنیا کے کسی ملک کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہی تیار کردہ ہتھیاروں کو استعمال میں لاتے ہوئے بشار الکلب کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ غزہ کی خیمہ بستی میں 112 طلباء اور طالبات کے قرآن پاک کے حفظ کرنے پر اعزازی تقریب۔ تفصیلات کے مطابق غزہ کی خیمہ بستیوں میں 112 طلباء اور طالبات کو قرآن پاک حفظ مکمل کرنے پر اعزاز سے نوازا گیا۔ انہوں نے مسلسل نقل مکانی کے دوران قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا۔ یہ طلباء صحابہ اسکولز اور دیوان الحفاظ کے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ غزہ کی تبلیغی جماعت کے امیر اور دیگر احباب نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔